فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. فقال الأمين جبرائيل يا رب هم تحت القصا. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصا. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من مشيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزل الله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزل والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. مجھے کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے. زینب کے سر میں نے 2 سال ہے گزارے. میرا ہر ایک زہیا ہے ظلم
اصغر اس دن سے آج تک نہ مجھے کو سکون ملا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے منظر وہ میری آنکھوں میں پھر رہا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے درود محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بعد بالانتهاء الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مٹا نہیں خود موت کی مر جاتی ہے
ملاقات علی ہے ورنہ یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے ورنہ موت غید کے غلاموں کو کہاں جب صاحب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے میں سے پیچھے درود محمد وآل محمد نبی کا امام کا زین
حسین جیتے گا نبی کا سورہ فاتحہ. میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور سے کو مدد کا نہیں مشغول بکا، بے اہم کتابوں میں ہے دو نازوں کے پالے، ہر سن گیا ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، سنتا نہ تھا مظلوم کی ایک بات، ستم گئے دیتے تھے ندا زوجے ہائے سے کو یہ بڑھ کر یہ جانتی تو ہم کبھی آتے ناتے گئے، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں، مان چھڑوا دی پکائے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے، بالوں کو بکھیرتے ہوئے وہ مومنات مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی، وہ خدا کہتی تھی خدا کے لیے کیا کہتا ہے بازار، گہے پاؤں پہ سر رکھتی تھی، گہے باندھتی تھی، بس بس کی زمین اب تو ہلی جاتی ہے، اے زہرا مجھے
نظر آئے تجھے کیوں پہلے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر یہ سن کے اٹھا ہائے سے معلوم نو سے دم گئے ظالم نے کہا مجھ کو نہیں پیام ایک تیغ تلے دانا برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر پردیس میں مسلم کے بنو سلوات محمد و آل محمد صلوات بر محمد آل محمد صلوات صلی اللہ جسے بھی ذکر آل مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا جسے بھی ذکر آل مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا تو سمجھو اس کو پیغام خدا اچھا نہیں لگتا تو سمجھو اس کو پیغام خدا اچھا نہیں لگتا جسے معلوم ہو اندر سے وہ کتنا منافق ہے جسے معلوم ہو اندر سے وہ کتنا منافق ہے تو ایسے آدمی کو آئینہ اچھا نہیں لگتا تو ایسے آدمی کو آئینہ اچھا نہیں لگتا غدیر خم احد صفین خیبر اور ہجرت کا غدیر خم احد صفین خیبر اور ہجرت کا
دشمنوں کو تذکرہ اچھا نہیں لگتا یا علی کے دشمنوں کو تذکرہ اچھا نہیں لگتا پڑھے کلمہ نبی کا اور علی سے بغض بھی رکھے پڑھے کلمہ نبی کا اور علی سے بغض بھی رکھے ہمیں ایسا کوئی مسلم نما اچھا نہیں لگتا ہمیں ایسا کوئی مسلم نما اچھا نہیں لگتا عبادت کی غرض سے جو علی سوئے نہ راتوں میں عبادت کی غرض سے جو علی سوئے نہ راتوں میں شب ہجرت اسی کو جاگنا اچھا نہیں لگتا شب ہجرت اسی کو جاگنا اچھا نہیں لگتا یزیدی خون جس کے جسم کی رگ رگ میں شامل ہو یزیدی خون جس کے جسم کی رگ رگ میں شامل ہو اسے شبیر کا فرش عزا اچھا نہیں لگتا اسے شبیر کا فرش عزا اچھا نہیں لگتا ہمارے خون میں شامل ہے یہ بھی وصف مولا کا ہمارے خون میں شامل ہے یہ بھی وصف مولا کا کوئی بھی معرکہ ہو بھاگنا اچھا نہیں لگتا یا ہمارے خون میں شامل ہے یہ بھی وصف مولا کا کوئی بھی معرکہ ہو بھاگنا اچھا نہیں لگتا کوئی بھی معرکہ ہو بھاگنا اچھا نہیں لگتا یتیمی کیا ہے یہ پوچھے کوئی طفلان مسلم سے یتیمی کیا ہے یہ پوچھے کوئی طفلان مسلم سے انہیں اب کربلا کا
فاصلہ اچھا نہیں لگتا محمد اور ابراہیم کو مت مار اے ظالم محمد اور ابراہیم کو مت مار اے ظالم یتیموں کو کسی کا مارنا اچھا نہیں لگتا ظفر ٹھہرا نہیں عباس کا سر یوں بھی نیزے پر ظفر ٹھہرا نہیں عباس کا سر یوں بھی نیزے پر سر کلثوم و زینب بیردہ اچھا نہیں لگتا سر کلثوم و زینب بیردہ اچھا نہیں لگتا اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جزاکم اللہ مومنین اکرام سے جو پہلے دعائے صحت کی اپیل ہے ایک مومن بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے آپ سب سے گزارش ہے سید اعجاز حسین جعفری کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور جیسا کہ کل اعلان کیا تھا آج مجلس کے بعد شبیہ تابوت پسران حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام برآمد ہوگا اور کل کی شب انشاءاللہ حضرت آن محمد علیہ السلام سے منسوب ہیں تو مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گزارش ہے سورہ فاتحہ کی آج کے جس بندے مومن نے اسپانسر کیا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اِسال فرمائیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا سے کہ آئیں اور رونق افروزی عمر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ آپ کی محبتیں ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے اس عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ میں درخواست کروں گا تھوڑا سا قریب سے قریب تر آ جائیں کیونکہ پھر دوران مجلس آنے والوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے اور پیچھے پھر اس کے بعد جگہ نہیں ملتی ہے تو والنٹرز مجھے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آغا بلا لیں تو بجائے اس کے کہ میں بعد میں آپ کو بلا لوں پہلے ہی سے بالکل قریب سے قریب تر ہو جائیں گلدستے کو سجا لیں ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات صل على حیدری یا علی علمہ البیان. آج یہ مسلسل 5ویں مجلس ہے. موضوع ہے میدان منا میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ. اور یہ خطیب وہ ہے کہ جس کی ساری تربیت بارگاہ الہی میں ہوئی ہے نا. علمہ البیان. اس نے بولنا سکھایا ہے. اس نے قوت گویائی دی. اس نے موجز بیانی عطا کی. اس نے خطابت کے آداب اور سلیقے سکھائے. ابھی سلام پڑھ رہے تھے ہمارے بچے. یہ خطبے کو جو ہے نا امام حسن کی سل سے جوڑ کے دیکھنا ہے. توجہ یعنی ہے اس خطبے کو امام حسن کی سل سے جوڑنا ہے. نہیں بلکہ جملہ اور آگے بڑھ کے خطبے کو حسن کی سل سے جوڑنا ہے. حسن کی سل کو خیبر سے جوڑنا ہے. خیبر کو سقیفہ سے جوڑنا ہے. اللہ اکبر. نہیں عزیزو آگے عزیزو بعزیزو کسی نے پوچھا کہ مولا قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے معروف و منکر تو مولا بتائیے معروف کیا ہے؟ کہ نہیں جانتا. کہ معروف غدیر ہے منکر سقیفہ ہے. اللہم صلی اللہ. میں خطبے کے ان جملوں کی طرف واپس آ رہا ہوں. آپ کی توجہات ہیں ان جملوں کی طرف واپس آ رہا ہوں. میرے محترم محترم وسیم امروی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو ان کے والد نسیم صاحب کے 4 مصرے یہیں پر کہتا ہوا چلوں گا. آپ اندازہ لگائیں بھائی علی کی خلافت کا اعلان ہے نا. غدیر علی کی خلافت کا اعلان ہے. اور حسن کی سن میں ہے کہ تو خلیفہ ہے نہیں تو یہ خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے. نہیں توجہ ہے. بس قرآن و سنت پہ عمل کرے گا اور تو کسی کو خلیفہ نہ بنانا. اچھا آپ اندازہ لگائیں علی والے کسی بھی زمانے میں ہو اور اگر کوئی وقت صلح کا آ جاتا ہے تو شرطیں ان کی ہوتی ہیں. حاکم نہیں بات آسان کر دیں. بات آسان کر دیں نا. دیکھو زمانہ بدل جائے گا فطرت تو نہیں بدلے گی نا. زمانہ بدل جائے گا فطرت نہیں بدلے گی. عزیزو ایسا تو نہیں ہے کہ سردیوں کے موسم میں تو میں مولانا ابو القاسم ہوں گرمیوں کے موسم میں نہیں ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں ہوں اور میں یہاں پر نہیں ہوں. تو پتا چلا اگر ہم زمانے کے اعتبار سے نہیں بدلتے تو وہ کیسے بدلیں گے جنہیں خدا نے امام زمانہ. ایک بار انتری میں سارا بات پڑھیں گے. آپ کی خاص بات تو یہی ہے. آپ کی خاص بات تو یہ کہ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. اللہ اکبر. جس محبت سے سنتے ہیں اس سے بھی بہتر محبت سے سنیے گا. بس ہی لو علی کی خلافت شرط. بھیا کیا خوبصورت حسن نے لکھ کے دے دیا تھا میرا حسین جیتے گا نا. یعنی تحریر جو تھی یہ اعلان تھا
किस बात का ऐलान था? कि हुसैन जीतेंगे, हुसैन जीतेंगे। अच्छा, जीतने का ऐलान वही कर सकता है जो खुद फाते हो। नहीं तवज्जो है, बस जीत का ऐलान वही कर सकता है जो खुद फाते हो। बाजीजो, हसन खुद फाते। अच्छा, हसन वो फाते है जो बद्र, खैबर, खंदक तमाम में नबी के लश्कर का जो सरदार है उसे अली कहते। तवज्जो है या नहीं? मैं वालिद मोहतरम के मिसरों तक भी आना चाहता हूं, उसकी तमीज है। बाजीजो, बद्र, खैबर तमाम जंगों में जो सरदार हो, जो कल्बे लश्कर में हो। अच्छा, कल्बे लश्कर में वही रहेगा जो नबी के कल्ब में हो। नहीं, जुमला जाया हो गया। बस कल्बे लश्कर में वही होगा जो नबी के कल्ब में हो। अजीजो, बाजीजो, यही से तो फर्क समझ में आया। बाजीजो, जरा सा रियायत कीजिएगा हरूफ की, रियायत कीजिएगा हरूफ की। बाजीजो, जो कल्बे लश्कर में वही होगा जो नबी के कल्ब में हो। बस यहीं से तो हमारी समझ में फर्क आ गया कि कल्ब और है, कल्ब और है। कहीं अगर है कल्ब और है, कल्ब और है, समझ में आ गया ना? अब कोई कह रहा अगर कुत्ते को पानी पिलानी है, बात अगर आ रही कल्ब कल तो सुन लो। मौला कायनात के पास एक कजी आ गया था, क्या करूं मैं, मतालिब एक के बाद एक दूसरे आ रहे हैं और मैं खुतबे तक पहुंचना भी मैं मौला के पास लाया गया। मौला ये बताइए कि एक बकरी का बच्चा है, ऐसे ही ना, बकरी का बच्चा है, कुत्तों के दरमियान पला है। आए आए, अगर समझ गया अजीजो, पहुंचे नहीं पहुंचे, अल्लाह का कुत्तों के दरमियान पला है। क्या? अच्छा, कुत्तों के दरमियान पला, बताइए पाक है या नजीस? पाक है या नजीस? मौला ने कहा ये देखो बैठता किस तरह से है। अजीजो, जमीन पे बैठने की बात है तो मिंबर पे बैठने, बस इधर का बैठता कैसे? क्या मौला कि कभी दोनों पांव घुटने जो है जमीन पे लगा देता है, कभी है जो घुटने उठा के बैठता है। अच्छा, ये भी है वो भी है, यानी जानवरों का मुनाफिक है। अल्लाह अकबर, सरवात पढ़िएगा बाबाद बोला, यही तो है ना। क्या ऐसा है? अच्छा देखो, पानी दे के देखो, सिप है या जबान से खींच के? क्या कभी ऐसे है कभी वैसे है? ये जो कभी ऐसे कभी वैसे, ये वाकया नहीं है, हमारे अहद का ये अलमिया भी है। कुछ है कि यहां भी है, वहां भी है, कभी ऐसे भी है, कभी वैसे भी है। बेहतरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बोले, या अली या अली। मैं पूरा वाकया तो नहीं पढ़ूंगा, तेजी से आगे बढ़ना, मुझे अपने मतालिब तक पहुंचना है। देखो, हम मतालिब की बात करते हैं, वो मतलब की बात करते हैं। आए है नहीं पहुंची बात, अल्लाह अकबर, मतलब तो एक ही रहता है ना, मतालिब की बात। वो हुआ ये, अच्छा देखो, जानवरों के गले के साथ जो रहता है ना, तो देखो कि गले के साथ रहता है ये, या अलग अलग, पीछे कभी आगे, कभी ऐसा भी है कभी ऐसा, तो ये भी है वो भी है। अच्छा, एक के बाद एक चीजें बताते रहे। अच्छा, उसके सामने घास रखो, घास खाता है या गोश्त? का कभी घास भी कभी गोश्त भी, भाई वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है, दोनों खाता है। क्या तो फिर अब एक के बाद एक मौला जो है पहचान बताते जा रहे हैं। बाजीजो, ये कुत्ते और भेड़ या बकरी की पहचान नहीं है, हमारे मुआशरे के अंदर मुहिब्बे अहले बैत और दुश्मने अहले बैत की पहचान है। बाजीजो, या अली कह के शजरों की तसल्ली करने जान पहचान का वक्त कहां मिलता है? या अली कह के शजरों की तसल्ली करने जान पहचान का वक्त कहां मिलता है? जिंदगी बहुत फास्ट होगी ना। बहरहाल का ये भी है, अभी
फैमिली समझ में नहीं आ रही है। किंगडम, सब किंगडम समझ में नहीं आ रहा। मौलाना ने कहा भाई एक ही काम है, ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से हैं, आप छोड़ दीजिए, ये मामला इमाम के लिए रखिए, इमाम के लिए रखिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बस्ती के अंदर एक बुजुर्गवार थे जिनके सिलसिले में उनको ये यकीन था भाई बड़े अच्छे मौलाई किस्म के, तो उनका हाथ चूमते थे, बाज लोगों गले चूमते थे। एक आध मर्दा कहीं कुछ देख लिया अहले बैत के सिलसिले में शायद गले चूमते थे। एक मर्दा एक साहब ने पूछ लिया भैया आप लोगों के हाथ चूमते हैं, मेरा गला क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए क्योंकि गला बड़ा मुहतरम है आपका। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मौला की तलवार यहीं पे आने वाली है। तलवार पढ़ेंगे बाबा बोला जबर भाई, जरा आप अपनी मोहब्बतों का सबूत दिएगा, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जान पहचान का देखिए, जाफरी साहब की मोहब्बत देखिए, अल्लाह अकबर, यहां खिंच के आ गए वहां से। आसान नहीं होता कुर्सी छोड़ना। एक मर्तबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा हमारे तमाम इन बुजुर्गों को जो माशाअल्लाह नमाज की, मजलिस की, दुआ की, खुतबे की रौनक है, खुदा इतनी सेहत दे दे इंशाअल्लाह ताला। ये कुर्सी को इंशाअल्लाह तज देंगे सब इंशाअल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सलामत रहे नकवी साहब किबला, अल्लाह अकबर। तो हाँ जाहिर सी बात है, तो बल्कि उसी पर आपने बात कही जाफरी। एक साहब थे, असमें देखा होगा ना अपने हज में, अब वो एक छोटी सी, बड़ी छोटी सी, इतनी सी कुर्सी मिला करती हो, हाँ साथ साथ लेके चलते हैं। अब वो कई गुज़श्ता साल एक साहब मिले एक जगह मिले, तो वो कुर्सी साथ लिए चल रहे थे। तो भाई जो हमारा मिजाज है उसमें हमने मिजान एक जुमला कहा, हमने कहा तो गोया अब आप कुर्सी के सहारे चलने लगे हैं। एक बेहतरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा दे बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लेकिन ये याद रखें कि ये हमारे सरपरस्त, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे मोहतरम, ये जिन्होंने इन पूरी जनरेशन की तरबियत किया, खुदा इन्हें सलामत रखे, इनकी अहमियत को समझिए। अल्लाह अकबर। मैंने कल कहा था ना, बड़ा भाई बाप के बराबर, 8वें इमाम की हदीस। और ये कौन है जानते हो? ये जो पीछे बैठे हैं, ये अगर पीछे ना बैठे हो तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ये इनकी दुआएं तुम्हें आगे लेके जा रही हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं एक हदीस नकल कर दूं अपने बुजुर्गों को, आप उनको इज्जत दीजिए, एहतराम कीजिए। मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम याकिर कबीरना। देखो तुम्हारे दीन में तवाज़ुन है। देखो कौल में, अकीदे में, अमल में, ये क्या है? ज़हन में तवाज़ुन है। हमारे हर जगह तवाज़ुन है। क्या वो हमारा मुसलमान नहीं है, शिया नहीं है, हमारा उम्मती नहीं है जो बड़ों का एहतराम न करता हो, बच्चों पर रहम न करता हो? बाजी को नहीं समझ में आया? अल्लाह अकबर। क्या मतलब है? कब बड़ों का एहतराम, बच्चों पे रहम। बाजीजों मैं अपनी सोसाइटी से ले जाकर नबी के घर में बात करता हूं। कब बड़ों का एहतराम मतलब है अबू तालिब का एहतराम हो, हसनैन पे रहम किया जाए। अल्लाह सल्लल्लाहु कब यही ऐसे काट दो, उसके बाद पेट चीरो, पेट चीरो। उसके बाद देखो इसमें आते निकलती या ओझड़ी। अगर ओझड़ी निकल आई तो ये पाक जानवर है। मैं तो बहुत एहतियात करता हूं भाई। ये मिंबर जो लफ्जों की एहतियात की जगह है ना,
کہ اگر اوجھلی نکلا ہے تو 5 جانور ہیں، اگر آتے نکلے تو پھر وہی ہے، ایک ہی باغ ہے بس جو اصحاب کہف کے پاس تھا، باقی تو نہیں ہے. سمجھیے آپ؟ اللہ اکبر. کیا دیکھو یہ نکلا ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ آخر علی نے یہ ساری زندگی کی علامتوں کے بعد ذبح ہونے کے بعد یہ کہا ہوتا نا، رکھ کے دیکھو، سر پہ دیکھو، پیٹ کیوں کہا؟ یہ واقعہ آپ نے دسیوں بار بزرگوں سے سنا ہوگا، میں اس پہلو پہ لا رہا ہوں. کیوں علی نے کہا یہ؟ کیوں علی نے کہا کہ پیٹ چیر کے دیکھو؟ عزیزو اگر کوئی علی کا محب اور حسین کا دشمن سمجھ میں نہیں آیا تو عزیزو قیامت کے دن پیٹ چیر کے دیکھے جائے گا کہ عزیزو یزید کے وظیفے پہ پڑھ رہا ہے یا حسین کی خیرات پہ پڑھ رہا ہے. اللہ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کا زمانہ تو چلا گیا، کسی بھی کام سے باہر نکلے ایک عدد ٹیسٹ ہوتا تھا. جو زندگی بھر دعائیں کرتے تھے پازیٹیو آ جائے وہ دعا کرتے تھے، ہر بات میں پازیٹیو کی دعا کرتے تھے، خدا کرے کووڈ نیگیٹو. قمر بھائی اللہ اکبر کتنی دور سے آ رہے ہیں، میں یہاں والا دور کہوں یا کراچی والا کہوں، تو خدا سلامت رکھے ہمارے انسان. تو عزیزو کووڈ پازیٹیو. تو ایک جملہ تم سے کہیں عزیزو، اگر غدیر کے موقع پر علی کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر رہا ہو نبی کے علاوہ تو سمجھ لو سقیفہ پازیٹیو آیا ہے، سقیفہ پازیٹیو آیا. اور اگر محرم سے پہلے کہیں کسی بھی نشست پر بیٹھ کر کبھی محرم پر، کبھی گریہ پر، کبھی ماتم پر، کبھی تبرکات پر، کبھی عزائے امام حسین پر اعتراض کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ یزیدی پازیٹیو آیا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا دے بلا. کل باپ پہ تھے، ہم باپ پہ تھے نا، اللہ اکبر. تو وہیں سے آگے بڑھ رہے تھے تو خلافت علی 4 مصروں کا وعدہ کیا تھا، پورا بھی کر دوں گا. وہ سرکار نسیم امروفی اس زمانے میں ہمارا شاعر عالم ہوتا تھا. آج تو پھر ہم لوگ بھی کچھ بھی نہیں بھائی، عالم حکیم شاعر کیا کیا، وہ لوگ تو وہ تھے. خدا سلامت رکھے ہمارے ظفر بھائی کو کہ جس طریقے سے روایات اور تاریخ کو نظم کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو تختی ہے اور مصرے اور اس کے بعد الفاظ، کیونکہ آج تو کسی کا کہا ہوا کچھ بھی کوئی پڑھ دیتا ہے، اس ادب کو سنبھال کے رکھیے کیونکہ سراسر یہ بے ادبی کا زمانہ ہے سراسر. تو ان کے 4 مصرے جو تھے نا کہ کہیں پر بھی جو علی کی بھیا یہاں کی جگہ کو تھوڑا فل کر دی، سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے گا، اللہم صلی علی، تھوڑا اور آگے آ جائے، پیچھے جگہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھ کے اس طرف سے بھی آگے ہو جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھ لیں آپ. تو بھائی یہ 2 فضیلتیں کل بیان کی تھی نا خطبے میں سے کہ جب سب کو بھائی بنایا جا رہا تھا تو نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا. تو نبی کے بھائی ہیں علی، نبی کے داماد ہیں علی، نبی کے خلیفہ ہیں علی. بھائی جب میں نے کہہ دیا تو وسیم صاحب کے ذہن میں وہ مصرے آ ہی گئے ہوں گے کہ نبی کے بھائی ہیں، داماد ہیں، خلیفہ ہیں. نبی کے بھائی ہیں، داماد ہیں، خلیفہ ہیں، نبی کے بعد چوتھے صحیح مگر خلیفہ ہیں. کوئی خلیفہ راشد ہوا نہ ان کے بعد، علی قیامت تلک خلیفہ ہے. یا اچھا دیکھیں، ہم جب چوتھا کہتے ہیں نا تو ہم قرآن سے کہتے ہیں
صرف 1 منٹ میں ختم کر دوں یہ بات. ہم جب کہتے ہیں نا ہم قرآن سے کہتے ہیں, قرآن نے 4 خلیفہ بتائیں ہے, سن رہے ہیں آپ؟ میں 1 منٹ میں اگر تمام کرنا چاہتا ہوں تو پوری توجہ دیکھیں, پوری مجلس صحیح ہے. قرآن نے پہلا خلیفہ آدم کو قرار دیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, سورہ بقرہ آیت کا نمبر 30. کا دوسرا خلیفہ ہارون کو قرار دیا, سورہ آراف آیت کا نمبر 142. کیا کہا جا رہا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي, موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری جگہ پہ خلیفہ ہو جاؤ. اچھا عجیب بات ہے, موسیٰ 30 دن کے لیے جائیں تو خلیفہ بنا کے جائیں, نبی اس دنیا سے جا رہے ہو امت کے حوالے کر کے جائے, اسی امت کے حوالے کہ جو پہاڑ پہ نہ ٹکی ہو. کہ ایک تو یہ, دوسرا خلیفہ یہ ہارون ہو گئے. تیسرا خلیفہ سورہ سواد آیت کا نمبر 26, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنا. توجہ رہے, میں تو اسی پہ ختم کر دینا چاہتا تھا, آگے بڑھنا چاہتا تھا, لیکن کیا کروں پھر ایک جملہ آ گیا. بس آدم کو خلیفہ بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. موسیٰ گئے, ہارون کو جب خلیفہ بنایا, قمر بھائی ہارون کو جب خلیفہ بنایا تو اپنی امت میں خلیفہ بنایا. بس داؤد کو جب خلیفہ بنایا تو زمین پر خلیفہ بنایا. بعضیزو کیا حسین کے بابا علی کی خلافت صرف زمین پر ہے؟ کہنا زمین پر نہیں ہے, آسمانوں پر ہے. صرف آسمانوں پر نہیں ہے, آسمان اول پر علی خلیفہ, آسمان دوم پر علی خلیفہ, آسمان سوم پر علی خلیفہ, آسمان چہاروں پر علی خلیفہ, آسمان پنجم پر علی خلیفہ, یا علی, آسمان ششم پر علی خلیفہ, آسمان ہفتم پر علی خلیفہ, سدرۃ المنتہا پر علی خلیفہ, کعبہ قوسین پر علی خلیفہ. عزیزو زمین پر خلیفہ, فرشتوں کے درمیان علی خلیفہ, انسانوں کے درمیان علی خلیفہ, ملک کے درمیان علی خلیفہ, جنوں کے درمیان علی خلیفہ, چرند کے درمیان علی خلیفہ, پرند کے درمیان علی خلیفہ, حیوانات کے درمیان علی خلیفہ, جمادات کے درمیان علی خلیفہ, کائنات میں علی خلیفہ, حیات میں علی خلیفہ, موت میں علی خلیفہ, قبر میں علی خلیفہ, برزخ میں علی خلیفہ, قیامت کے دن پورے صراط میں علی. سلامت رہو, خدا آپ سب کو سلامت رکھے, توفیقات میں اضافہ کرے, ولایت کو نسلوں میں باقی رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں کل جہاں چھوڑا تھا تو حسین جو ہے نا علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. علی کی فضیلتوں کا گواہ ہے حسین, نہیں توجہ ہے, علی کی فضیلتوں کا گواہ. اب جو کہا میرے بابا کو بھائی بنا, اچھا قسم دے کے سب نے کہا اللہم نعم. پھر اس کے بعد کا سب کے گھر کا دروازہ بند تھا, میرے بابا کے گھر کا دروازہ کھلا رہا. سب نے کہا صرف نام نہیں, اللہم نعم, اللہم نعم. حسین نام کہنے کے سلیقے بھی بتا رہے ہیں. اللہم نعم, انہوں نے اللہم نعم کہا تو کیا سب کا دروازہ بند؟ علی کے گھر کا دروازہ کھلا. سنو گے؟ سناؤ تمہیں باپ کیا ہے, سنو تمہیں بتاؤں باپ کیا ہے. نبی نے 3 جگہ باپ کی بات کی. علم کا باپ, حکمت کا باپ, نہیں بات نہیں پہنچ پائی ہے میرے ساتھ آپ لوگ. علم کا باپ, حکمت کا باپ, جنت کا باپ,
اچھا سنو اب کیا کہتے ہیں نبی. نبی کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہا انا دار الحکمہ و علی بابا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہا انا مدینۃ الجنہ و علی بابا، میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو پتا چلا اس کے بعد کا فلیات من بابہا، اور تم دروازے سے آؤ. تو پتا چلا نبی اعلان کر گئے علم چاہیے علی کے پاس آؤ، حکمت چاہیے علی کے پاس جاؤ، جنت چاہیے. علی مولا اللہم صلی اللہ علیہ سلامت رہے. جنت چاہیے علی کے پاس جاؤ. سنیے کافی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 354 حدیث 5ویں امام کی. نحن باب اللہ، مسجد کا دروازہ نہیں ہے صرف، ہے توجہ ہے یعنی اتنی تو عربی سب کو آتی ہے. اللہ کی طرف جانے والا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ نہیں، امام بارگاہ کا دروازہ نہیں، کعبے کا دروازہ نہیں. نحن باب اللہ، اللہ کی طرف جانے والا دروازہ ہے. اور اس غیبت میں صبح جمعہ جب نماز فجر پڑھ لی تو اس کے بعد امام زمانہ سے استغاثہ کر رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میں نے پڑھا اینا باب اللہ الذی یؤتی منہ، وہ دروازہ کہاں ہے کہ جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں. باب سمجھ میں آیا؟ اب اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سنو، میں نے کہا تھا نا کل، یہ فضیلت کا دروازہ، علم کا دروازہ، حکمت کا دروازہ ہے، صداقت کا دروازہ، شجاعت کا دروازہ، یہ تمام چیزیں تو ہیں. وہ میں نے 4 مصرے بھی پیام صاحب کے پڑھے تھے، یہیں پر 1-2 مصرے اور یاد آگے عابد جلال پوری صاحب کے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ اس پس منظر میں. یہ کیسے حاکم و فقیروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، کہ کیسے حاکم ہے کہ ان کے زمانے میں فقیر حکمرانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. ایسے حاکم نہیں دیکھیں گے نا، اللہ اکبر، فقیر حکمرانوں کی زندگی اور یہ فقیروں کی سی زندگی. آپ بھی جلال پوری کہتے ہیں دیکھو اگر کبھی زندگی میں چیلنجز آ جائے نا، شکایت نہیں کر رہا، کبھی زندگی کے اندر نا اپ اینڈ ڈاؤن سے ہوتے ہی رہتے ہیں. بس ایمان کے سلسلے میں جو نا گراف ہمیشہ اوپر جانا چاہیے. اہل بیت کے عشق کے سلسلے میں گراف ڈاؤن نہ ہونا چاہیے. اور اگر کہیں ایسی جگہ چلے گئے، کسی خطیب، کسی مولوی، کسی ذاکر، کسی شاعر، کسی نوحہ خان، کسی مرثیہ خان، کسی بزرگ نے تمہارے سلسلے میں کوئی شک ڈال دیا ولایت کے سلسلے میں، اٹھ جاؤ. اس لیے کیونکہ نبی نے کہا بس دیکھو ان کے پاس بیٹھنا، لا تجلسوا عند کل عالم، ہر عالم کے قریب نہ بیٹھنا، اس عالم کے قریب بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کے پاس لے جائے. یقین سے شک کی طرف نہ لے جائے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ منبر جہاں سے یقین کی خیرات نبھائی جاتی تھی وہاں سے شکوک و شبہات بنائی جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بازیزو یہ درد دل آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہماری نسل کا بھی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے یا اہل بیت کی سیرت حوصلہ بڑھاتی. جعفری صاحب اہل بیت کی سیرت، ابھی جلال پوری شعرا کا مجمع کہتے ہیں اہل بیت کی سیرت حوصلہ بڑھاتی ہے، ورنہ کون جی سکتا مفلسی کے سائے میں. امیری میں تو ڈر لگا رہتا کہ بھئی امیر تو شداد تھا، امیری میں تو ڈر لگا رہتا کہ امیر قارون تھا. فقیری میں بڑا سکون ملتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے. توجہ ہے نہیں؟ بڑا سکون ملتا ہے، کچھ اس طرح سے سکون ملتا ہے. بقول خمار بارہبنکی وہ کہتے ہیں کہ خود کو پاتا ہوں بہت اہل پیغمبر سے قریب.
ہے نہیں توجہ، مصرع ہے باعزیز ہو، بس دو چار لوگ بارہ بنکی لیے وہ تو سن لیں. کہاں گئے یاسر صاحب؟ اللہ اکبر. کہ اہل بیت کی سیرت حوصلہ بڑھاتی ہے، ورنہ کون جی سکتا مفلسی کے سائے میں. وہ کہتے ہیں خود کو پاتا ہوں بہت آل پیغمبر سے قریب. پڑھوں اگلا مصرع اسی فضا میں پڑھوں؟ نہیں پوری تو بیدار فضا ہو نا. کہ خود کو پاتا ہوں بہت آل پیغمبر سے قریب، خود کو پاتا ہوں بہت آل پیغمبر سے قریب. زندگی جب میری فاقوں میں بسر ہوتی ہے، زندگی جب میری فاقوں میں بسر ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگلا شعر سنو. قبر ہور پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے. باب اللہ الذی منہ یعطی. اللہم صلی اللہ علیہ. کہ اس مسجد میں نہ کوئی سو سکتا نہ رہ سکتا. امام کہتے ہیں اس مسجد میں میرے بابا رہتے تھے، ہمارے گھر والے رہتے تھے، ہماری ولادتیں ہوئی، ہماری پیدا، یہی گھر ہے مسجد ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب نے کہا اللہم نام. اس کے بعد تو قیامت ہے بھائی، سنو گے. اس کے بعد کہتے ہیں قال، امام حسین کہتے ہیں، یہ تمام حاجیوں سے کہتے ہیں. ابھی ان کے احرام اتنے کھانے انشاءاللہ. جو ولایت پہ تو انشاءاللہ ان کے تو درجات بلند ہوں گے، لیکن جو ولایت کو چھوڑیں تو احرام ابھی اترے کھا لیں، اس دن اتریں گے انشاءاللہ. بازی اس کے بعد کیا کہا؟ قال افتعلمون ان عمر ابن الخطاب حرسا علی قوت قدر عینیہ. اس کے بعد ایک بہت بڑا آدمی ہے، میں نے عربی تو پڑھی دی ہے، کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، دراز قد ہے. جتنا ان کی فضیلتوں کا قد نہیں ہے مورخین نے اتنا بڑھا دیا. ہمارے کیا ہوتا تھا، کوئی ٹیبل پہ کھڑا کر کے بڑا کر دیا جاتا ہے نا، کرسی پہ. انہیں تو پہاڑ کی چوٹی پہ. اچھا اس پہ کھڑا کر کے بلند کرنے کے لیے مورخین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ایڑی چوٹی کا زور. اب وہ آئے آنے کے بعد وہ کہتی یا رسول اللہ ہرسا کا مطلب جانتے ہیں؟ ہیر ہے سواد. اردو میں کیا کہتے ہیں ہمارے ہیں؟ ہیرس، حریص کا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ علی کے لیے فاطمہ کے گھر کے لیے دروازہ کھلا تو انہیں ہرس ہوا. بھائی میں اس کا ترجمہ یہی تو ہوگا نا، ہرس ہوا. اچھا ہرس میں دروازہ نہیں مانگا، بس سنو، ہرس میں دروازہ نہیں مانگا. انہوں نے کہا کیا اتنا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کی دیوار سے آنکھ برابر سوراخ نکل آئے؟ ہمیں دروازہ نہیں. یعنی آپ اندازہ لگائے، مانگنے والا دینے والے کو تو جانتا ہے لیکن اپنی اوقات بھی جانتا. خطبہ مینا سنو، خطبہ مینا. اللہ کہا کہ آنکھ برابر کا اس میں سوراخ ہو جائے. ہاں آنکھ برابر کا سوراخ. رسول نے وہ بھی نہیں دیا. کج عینہ یدہا. پھر اس کے بعد نبی نے انکار کر دیا. یدا دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ. پروردگار کوئی گناہ میرا نہ چھوڑنا مگر معاف کر دینا. تدا کے معنی چھوڑنا. لیکن رسول نے کیا کیا؟ ایپلیکیشن ریجیکٹڈ. امیڈیٹ ریسپانس، ریفیوزل آ گیا، ریجیکشن ہو گیا. کہ نہیں اتنا بھی نہیں. اب سنو گے
کچھ فضیلتوں کے فقیروں نے قحط زدہ لوگوں نے آفتاب فضائل سے مہتاب فضائل کی برابری کرنی چاہیے، تو دیوار میں صرف سوراخ مانگا، کیونکہ جانتے ہیں ان کے لیے تو در بنتا ہے، یہاں سوراخ بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب سنتے ہیں آپ۔ اللہ کہا فَأَبَا، ابا نہیں، ابا جانتے ہو نا، قرآن میں آیا کہیں نہیں آیا؟ اچھا، جب کسی شیطان کی بات آتی تو ابا ہی آتا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شیطان نے انکار سجدہ کیا، فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا، متکبر ہوا۔ پھر اس کے بعد علی کے لیے نبی نے کہا علی خیر البشر، من ابا فقط کفر، جو علی کے خیر بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر۔ بازی تو بشر بتاؤ تمہیں بشر کیا ہے؟ کھال سے ہے نا۔ دوسری جگہ کہا ابو تراب و تراب، کیونکہ شیطان نے یہی کہہ کے تو انکار کیا تھا نا، انا خیر منہ، کیوں؟ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، انہیں خلقتو من طین، تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، تو لہذا میں افضل۔ اب یہاں جب تراب کے مقابلے میں شیطان آیا تو نکالا گیا۔ اب قدرت نے قاعدہ رکھا، آسمان ہو یا زمین ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، اگر تراب کے مقابل آئے تو نکالا جائے گا، تو جو ابو تراب کے مقابل آئے، ابو تراب کے مقابل آئے نہیں، 4 مصرے شاعری مدولوی کے پڑھوں گا، پورا مجمع محبت کا ثبوت دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو مثل رسالت ماب، جعفری صاحب، کوئی ہو مثل رسالت ماب، وسیم چچا، کوئی ہو مثل رسالت ماب، ناممکن، نبی کے بعد علی کا جواب ناممکن۔ ارے ابو تراب کی منزل تو ایک بڑی شے ہے، جواب خاک در ابو تراب ناممکن۔ فَأَبَى عَلَيْهِ ثُمَّ خَطَبَ۔ نہیں، میں اب ترجمہ نہیں کروں گا، اشارہ بھی نہیں دوں گا، اگر آپ سمجھ جائے تو۔ مانگنے والے نے سوراخ مانگا، نبی نے کہا فَأَبَى، نبی نے انکار کیا، ثُمَّ خَطَبَ، اس کے بعد مولا نے خطاب کیا، فقال، رسول خدا نے خطاب کیا، فقال ان اللہ امرنی ان ابنا مسجدا طاہرا۔ آئے آئے، ترجمے کی ضرورت ہے نہیں ہے کر دیتے ہیں، سمجھ تو گئے سب۔ نبی نے کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک رہنے دو۔ نہیں، ماما یہ رسپانس ہونا چاہیے تھا، مجھے حکم دیا گیا مسجد پاک رہے، مسجد پاک رہے، تو پتا چلا در اس لیے بند کیے گئے مسجد پاک رہے۔ آئے تطہیر کا نقطہ ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے آئے گی، کہا مسجد کی پاکیزگی کے لیے۔ وہ ناگزیر اب بولا جاتا نہیں بولا جاتا بڑوں کے لیے، تاکہ جملے کی رعایت جو ہے نا وہ پہنچ سکیں اور لطف اندوز ہوں۔ مسجد کی طہارت کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے
मैं बहुत बड़ी आसान उर्दू बोलता हूं, लेकिन मजबूरी है। क्या बात है, सलाम मस्जिद की तहारत के लिए के साथ दिल मौला, अली मौला, सभी बारी फलक मौला, अली मौला, खुदा मौला, नबी मौला, अली मौला, अली सितारा टूट कर मौला, मौला, अली हर एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली अबू तालिब का बेटा, अली मौला, अली मौला, मुसीबत में उमर मौला, खुशनुदिया मौला कायनात बुलंद से बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अली तो सबके मुश्किल कुशा हैं, और ये भी आपका ज़र्फ है कि आपने कहा कि आप मेरे भी मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह अकबर है। तो बात जहां पहुंची हमारी अली इब्न अबी तालिब, तो सबके घर का दरवाजा बंद, सिर्फ अली के घर का दरवाजा खुला रहा। कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मस्जिद पाक रहे, ला यस्कुनु गैरी, इस मस्जिद में मेरे अलावा कोई ना रहे। नहीं पहुंची नहीं बात शायद। भाई सिर्फ आसिम भाई, मोहम्मद अली भाई, ये तमाम आ गए। कहा कि मस्जिद का दरवाजा बंद कर दें। कब मुझे हुक्म दिया गया है कि इस मस्जिद में मेरे अलावा और अली के अलावा, मेरे भाई अली के अलावा और उनकी औलाद के अलावा कोई न रहे। तो अगर ये रसूल ने जब मस्जिद का दरवाजा बंद किया और लोगों ने एक सुराख भर जगह मांगी, तो नबी ने कहा नहीं दे सकता, और कहा अल्लाह का हुक्म है कि मस्जिद पाक रहे, इसमें कोई मेरे अलावा, मेरे भाई के अलावा, मेरे भाई के बच्चों के अलावा नहीं रहेगा। तो ये कानून सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं था, वह कयामत तक के लिए था। अब इसमें कोई अब आप लोग कहां जाते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। मेरा काम तर्जुमानी है, क्योंकि बाय प्रोफेशन भी मैं इंटरप्रेटर भी हूं। वहां पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। एक मिनट ऐसे बेहतर बुलंद तर सलावत सलाम अलैकुम। क्या इसमें मैं रहूंगा, मेरा भाई रहेगा, मेरे भाई के बच्चे रहेंगे। कहा था मेरे नाना ने 200 सहाबी, 800 ताबईन, सबने कहा अल्लाहुम्मा नआम, खुदा की कसम आप सही कह रहे हैं। कसम दी थी ना, खुदा की कसम आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उस अली की बात हो रही है जिस अली के सिलसिले में साहिब गदीर ने 40 साल 1 लाख मौजूआत, दुनिया के मुख्तलिफ गोशों का सफर, 11 जिल्दें लिखी अली के फजाइल में। रेफरेंसेस सहाबियों में से चुने तो 110 चुने, 110 सहाबा की रिवायत है गदीर के लिए। फिर उसके बाद का 89 ताबईन, फिर उसके बाद 319 बहुत बड़े उलमा, renowned स्कॉलर्स। देखिए क्या क्या तर्जुमे। बहरहाल
اب یہ 11 جلدیں لکھی علی کے فضائل پہ، جانتے ایسے ہی نہیں لکھے، کیونکہ میرے بچے اس وقت نجف میں ہیں اور بات آئی تو نجف کے حوالے سے کہتا ہوا جا رہا ہوں، خدا ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو یہ انعام ملا تھا آغا امینی کو۔ اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں شک نہیں کریں، یقین کی طرف بڑھے، میں نے جو کہا تھا۔ انہوں نے وہ روایت جو پڑھی کہ جس میں مولا کائنات ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کہتے ہیں علی یہ پڑھ تو سکتے تھے لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ میں بھی کر کے دیکھوں، کہ پھر کہیں اور نہیں 40 راتیں علامہ امینی نے نجف میں حرم مولا کائنات میں 1000 رکعتیں پوری کی ہیں۔ دیکھو وقت سمٹتا بھی ہے پھیلتا بھی ہے، نہیں توجہ ہے، وقت سمٹتا بھی ہے پھیلتا بھی ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو آسان کر دیں۔ علی نے نہیں کہا کہ جب قرآن پھیلا تو کتنا پھیلا، سمٹ گیا تو سورہ حم میں سمٹا اور سمٹا تو بسم اللہ میں سمٹا اور سمٹا تو بائے بسم اللہ میں سمٹا اور سمٹا تو بائے بسم اللہ بنا انن نقطۃ تحت الباء۔ عزیزو اب تمہاری سمجھ میں آ گیا نا، تو علی سمیٹنا بھی جانتے ہیں پھیلانا بھی جانتے ہیں، سمیٹنا بھی جانتے ہیں پھیلانا بھی جانتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی قصیر قیصر عقیل نوگانی نے، وہ کہتے ہیں کہ تعارف 2 ہی لفظوں میں ہے قرآن ناطق کا۔ میں مصرع اگلا پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اگلا مصرع پڑھوں میں؟ اگر آپ کی محبتیں، تعارف 2 ہی لفظوں میں ہے قرآن ناطق کا، علی سمٹے تو نقطہ ہے، علی پھیلے تو قرآن۔ سلامت رہے سلامت۔ اب 40 راتیں انہوں نے کر لی مولا کی مدد سے۔ اگر کوئی کام کبھی کر لو نا تو یہ نہ کہنا کہ ہمارا قوت بازو، میرا قلم، میری فکر، پھر میں اپنے جیسے ممبر پہ جانے والا، کوئی ہمیں سننے نہیں آتا، حسین کو سننے آتا ہے تم سے، ہمیں کوئی سننے نہیں آتا، علی کی ولایت کو سننے آتا ہے۔ یہاں پر علی اور حسین کے علاوہ بات نہیں کرنا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں ان کی تعلیمات ہوں گی، ان کے پیغامات ہوں گے، ان کے فضائل ہوں گے، یہی تو ہمارا سلیبس ہے۔ ایک چیز اور بتا دیں، زمانے کے ساتھ سارے سلیبس چینج ہوتے ہیں، کہاں ہو بس زمانے کے ساتھ۔ بھائی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک کی 11 سال کا کیا ہوگا، کچھ ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے اس خوف سے نہ کہیں کہ بزرگ لوگ کاؤنٹ کرنے لگے ہیں، 11 کا کیا ہوگا، کچھ نے 10 کا کیا ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ سلیبس چینج، کتابیں چینج ہوتی ہیں، لیکن دیکھو غدیر کے بعد جو ہے نا سلیبس ایک ہی ہے۔ کہاں ہے؟ ارے غدیر کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب غدیر کے بعد یہی سلیبس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی۔ یا آخری بات تو انہوں نے جو 11 جلدیں لکھی نا، بعد میں اللہ نے انعام دیا، یہ غدیر انعام کی صورت ہے۔ یہ اب جو کتاب الغدیر لکھی نا انہوں نے، الغدیر، مولا کائنات کے اپنے القاب سنے ہوں گے مجلسوں میں، میرے پاس وقت نہیں، اتنے موضوعات ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں، کیا کروں؟ صحابیت کی بھی وضاحت کرنا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں رسول کے وفادار صحابیوں پہ تو ہماری نسلیں قربان ہو جائے بھائی، ہم نے کبھی گستاخی کی ہی نہیں ہے اور نہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا ہے 90 فضائل، 90 لقب، 99 آپ نے الگ الگ جگہوں پہ سنے۔ اس کتاب الغدیر کے اندر انہوں نے 248 القاب مولا کائنات لکھے۔ کتنے؟ 248 علی کے القاب ہے۔ اب اس علی کا کیا مقابلہ؟
लेकिन अजीजों, अली की शहादत, घर पे हमला, बच्चों का कत्ल किया जाना, हसन को जहर दिया जाना, यहां तक कि करबला का बर्पा होना, इन सब की एक वजह थी, अली से दुश्मनी थी। अगर तुम फातिमा के घर के दरवाजे के जलने से शान गरीबा तक में होने वाले मजालिम के मुजरिमों को समझते हो कि यह अली का दुश्मन है, तो अजीजों याद रखना, अगर जब कोई अली के बाब में दुश्मनी करेगा तो उसके सिलसिले कहां पहुंचते हैं। बजज़ाकुमुल्लाह खैर अल-जज़ा। ये अजीजों, कल हबीब का तस्करा हो गया। अब हबीब के तस्करे के बाद जानते हो नबी के घर के प्यारों का तस्करा शुरू हो रहा है। नबी के प्यारों के तस्करे शुरू हो गए। आज 4 मुहर्रम गुजर गई, 5 मुहर्रम की शब आ गई है। अल्लाह अकबर अजीजो, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ अजीजो, आज ही के दिन अरे करबला में शिमर आया था। आज ही के दिन करबला में शिमर आया था, और आने के बाद अरे शिमर ने खैमे हटवाए थे। किसी की मजाल थी अब्बास के होते हुए खैमों को हटा दे। हाँ अजीजों, लेकिन हुसैन ने एक मरतबा अब्बास से कहा, मेरे भैया अरे अभी जंग का वक्त नहीं आया है, तलवार में आम में रखो। हाय अरे फराज जिसकी माँ का मेहर था, अल्लाह अकबर, जिसने करबला खरीदी थी, अब उसके खैमे फराज से दूर हो गए। हाँ अजीजों, 7 मुहर्रम को मजीद पढ़ूंगा, लेकिन ये अजीजों शिमर करबलाई में नहीं है। ये अजीजों हारिस भी शिमर है, अल्लाह अकबर, इब्न ज़ियाद भी शिमर है, यजीद भी शिमर है। आज मुस्लिम के उन यतीम बच्चों का तस्करा करना जिसे कूफे के शिमर ने कत्ल किया है। अरे कूफे के शिमर ने अरे 8 और 9 साल के बच्चों को कम किया। ये अजीजों, करबला कोई कहता है कि सुबह आशूर शुरू हुई है, नहीं अजीजों, करबला तो 9 ज़िलहिज्जा को शुरू हो चुकी थी। हाँ हाँ, मैं 61 हिजरी के वाक़े के पस मंजर में कह रहा हूं कि 61 हिजरी के वाक़े कि जब 9 ज़िलहिज्जा को मुस्लिम को शहीद किया गया, करबला शुरू हो गई। नहीं, मैं तो कहता हूं करबला तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब जालिम फातिमा के घर के दरवाजे पे आग और लकड़ियां लेके आए थे और कह रहे थे अली को हवाले कर दो। फातिमा कहती इसमें मेरे नन्हे बच्चे हैं। जालिमों ने अरे दरवाजा जलाया, दरवाजा गिराया, फातिमा का पहलू शिकस्त हुआ, मौसिम शहीद हुआ। अरे करबला अरे रफ्ता रफ्ता उसी वक्त से शुरू हो गई थी। लेकिन आज तो बड़ी कयामत की रात है, आज मुस्लिम के यतीमों का मातम करना है। मुस्लिम के 4 बेटे शहीद हुए, 2 मुस्लिम के साथ कूफे में आए थे, मोहम्मद और इब्राहिम। अरे 2 बेटे माँ के साथ मैं सलाम करूंगा अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को। अरे जिसके बेटे भी मारे गए, जिसके दामाद भी मारे गए, जिसके नवासे भी मारे गए, अरे जिसके पोते भी मारे गए, और जब रोना चाहा तो न मुस्लिम पे रोई, न मोहम्मद पे रोई, न इब्राहिम पर रोई, न अब्बास पर रोई, न किसी बेटे पे रोई। और इतना का अब्बास मैं तुम पर नहीं रोऊंगी, आका हुसैन की माँ मेरी शहजादी फातिमा नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर अल-जज़ा। जब चलने लगे थे मुस्लिम के साथ दोनों बच्चों को रुकैया ने कर दिया था। अल्लाह अकबर, मुस्लिम कत्ल होने हो गए। लेकिन अजीजों, मैं शहादत मुस्लिम नहीं पढ़ा, एक जुमला सुनो। मुस्लिम ने उस वक्त वसीयत की थी, एक वसीयत तो ये थी ज़ेरा बेच के मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए। दूसरी वसीयत ये थी आका हुसैन को कोई खबर कर दे, मौला कूफे की तरफ न आए। लोगों ने बेवफाई की। और तीसरी वसीयत ये थी कि नन्हे बच्चों को लेके आया हूं, इन्हें मदीने वापस
मदीने वापस पहुंचा दो। ए अजीजों, जालिमों ने क्या किया, उन बच्चों को तलाश करना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। बच्चे मिल गए, जालिम ने कैद किया और रिवायतें कहती है अरे बच्चे तकरीबन 1 साल कैद रहे, 1 साल कैद रहे। ए अजीजों, 12 ज़िलहिज्जा रिवायत के मुताबिक बच्चों की शहादत है, जो मोतबर रिवायत है। तो अजीजों, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का वाकया हो गया। 11 मुहर्रम को यह काफिला निकल गया, 15 मुहर्रम को यह काफिला कूफे पहुंच गया। भाई जुमला मुझे कहने दो। अजीजों, अरे बाहर से बिछड़े ये बच्चे थे, लेकिन हाँ, अरे जब 13 या 15 मुहर्रम को माँ कूफे आई तो माँ को खबर नहीं थी कि बच्चे कैद में है, बच्चों को खबर नहीं है कि अम्मा आई है, साथ छोटी बहन आते का भी है। अल्लाह अकबर, आवाज़ें बुलंद, अल्लाह अकबर। ये अजीजों, साल भर कैद रहे। हाँ, एक दारोगा कैद का जो बड़ा नर्म मिजाज था, बच्चों से हुस्न सुलूक करता था, नरमी से पेश आता था। बच्चों ने जो नर्म पाया ना, तो एक दिन उन बच्चों ने उससे बातचीत शुरू की। उसने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? बच्चों ने कहा हम मदीने के रहने वाले। अरे जैसे ही हम मदीने के रहने वाले, तो एक मर्तबा हाथों को जोड़ के खड़ा, मदीना वही रसूल का मदीना, कहा रसूल का मदीना, क्या इतना बता दो मदीने में किस मोहल्ले के रहने वाले हो? क्या मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम के रहने वाले? अरे परेशान हो गया, क्या मोहल्ले बनी हाशिम? अरे जल्दी बताओ, अब मुझ में सब्र नहीं रहा, ताबो तमाना ही नहीं। ये बच्चों बताओ, मोहल्ले बनी हाशिम में किसके घर के हो? क्या नबी के घर के है, अली के घर के है, नबी के घर के, अली के घर के, फातिमा के घर के? अरे किसके बेटे हो? क्या तूने मुस्लिम का नाम सुना है? हुसैन के भांजे हैं, मुस्लिम के बेटे हैं। अरे कदमों में सर रख दिया, ए शाहजादों माफ कर दो, दरवाजा खोलता चले। नाज़ीरों, चंद जुमले, रात का अंधेरा, बच्चे चलने लगे। अब सवेरा करीब था, सवेरा करीब था, जाए तो कहाँ जाए? 8 और 9 साल के बच्चे, कूफा, अरे दुश्मन कूफा, बेवफा कूफा, बच्चे जाए तो कहाँ जाए? रात के अंधेरे में जो लोग गए हैं मुसैयद, जहाँ ये बच्चे दफन है ना, जहाँ जरिए अजीजों, जरा उस पुल की तरफ से गुजरते हुए उस नहरे अलकमा की तरफ से जाना, उन बच्चों को याद कर लेना। बच्चे क्या करते हैं अजीजों, एक दरख्त के ऊपर सवार, एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, वहां पड़ोस में एक मोमिना का घर था, मोमिना ने अपनी कमीज को भेजा, जा पानी भर के ला। कमीज जब आई है तो क्या देखती है कि 2 चांद हैं जो कुएं में नजर आ रहे हैं। वह बच्चों से बात की, देर हो गई, मालिकन ने पूछा क्या बात है? कहा वो 2 बच्चों से बातें हो रही थी, अकेले हैं, अरे इन बच्चों को ले जाओ। दिल भर आया, बच्चों ने बातें की, बच्चों को ले गए। तारुफ जब हुआ, अकील के पोते हैं, मुस्लिम के बेटे हैं, अब्बास के भांजे हैं। एक मरतबा दरवाजा खोल दिया, ए शाहजादो, ये आप ही का घर, आखिरी मंजिल है अजीजों, ये आप ही का घर, ए बच्चों आ जाओ। अल्लाह को बच्चों ने खाना खाया, आराम करने लगे। ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह बचन में नदाब के और रसूलुल्लाह है, हुसैन आए, मुस्लिम आए, दोनों भाइयों ने ख्वाब देखा। एक मरतबा आँख खुली, मोहम्मद ने कहा इब्राहिम उठो, बाबा ख्वाब में आए थे, अमन करीब बाप से मिलने वाले हैं। क्या मैंने भी ख्वाब देखा है? रसूलुल्लाह कह रहे थे ए मुस्लिम, अरे बच्चे जल्द मिलने वाले हैं, इधर रोए, उधर जालिम हारिस आ गया। बच्चों की आवाज सुनी, दरवाजा खोला, बच्चों के बाल पकड़े, कीता हुआ दरिया के किनारे लाया। आखिरी जंग देख रहे बच्चों ने कहा हमें नमाज पढ़ लेने दो, वक्त नमाज है। हुसैन के भांजे हैं, अली के नमाज से वुजू किया, नमाज पढ़ी, आए सजदे में सर रखा। हारिस ने गुलाम से कहा, गुलाम ने मना कर दिया, बेटे ने मना कर दिया। अरे जालिम की तलवार चली, मोहम्मद का सर कलम हो गया। इब्राहिम तड़पने लगा। एक मरतबा मोहम्मद की लाश को दरिया के हवाले किया। बच्चों को पानी मिल गया, असगर प्यासा, लाश तलवार चली।
ابراہیم ذبح ہو گیا، لاش دریا کے حوالے کی، محمد بغل گیر ہو گئے، اے محمد ایسا کیوں اماں نے میرے حوالے کیا، اے محمد ابراہیم چھوٹا ہے اکیلے کوئی ذرا جا کر، کوئی ذرا جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، کوئی ذرا جا کر، کوئی ذرا جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، جانے دے ہم کو ظالم، حارث سے بولے بچے، گرتے ہیں مار مار، دو دن سے بھوکے پیاسے، سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے، دل پہ اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا، خواہش بڑے کی ہے وہ، قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے، وہ پہلے سے کٹا دے، مسلم کی تھی وصیت، دو میرے لاڈلے ہیں، آفت پڑی ہے ایسی، مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، میں جاؤں جب میں کوئی، میں جاؤں جب میں کوئی، ماں سے انہیں ملا دے، لگتے تھے جب تماچے، ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستم کہتے تھے ان کے بچے، ظالم ہماری کوئی، ظالم ہماری کوئی، تقصیر تو بتا دے، جس کو امیر مسلم
شہ نے لقب دیا تھا اولاد پر اسی کی، آیا ہے وقت کیسا جو چاہے گھر کیا دے، جو چاہے گھر کیا دے، جو چاہے وہ سزا دے، دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا، خواہش بڑے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے، کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، یا حسین اس کلام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ اس مجلس میں موجود ہے. کیا چاہتی ہیں؟ ایک حکم ہے. ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی، کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی، زخمی ہے میرا لاڈلا، زخمی ہے میرا لاڈلا، مرہم سے مرہم تو ہے مرہم تو ہے لے جاؤں انہیں آنسوؤں نے بھر دیے، سب زخم تو اور دو گھاؤں ایسے ہی مگر بھرتے نہیں شبیر کے، نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے شبیر نہیں بھولے،
ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना भर का मातम करो, मातम करो, घर लुट गया शबीर का, माँ गई शबीर की, मातम करो शबीर का, खंजर तले नेज़े पे भी करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। ना सब पढ़िए नाम वाला, नाम वाला शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना भर का, तीरों पे था लाशा तेरा, रोती रही कर वो बला, मैंने कजा पर्दा उठा, बोली पे भैया मेरा, लाशा तड़ा कर रह गया, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले। जियो मातमियों, मौला आपको कोई गम ना दे, माफी वाले गमे उठाएंगे, ना भूले ना भूले ना भूले वीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना भर का, सुहरा उधर रोती रही, मौला इधर रोते रहे, वहाँ मुंतज़िर बीमारी यहाँ सत्म साफ होते रहे, सहरा में घर लुटता रहा, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले, 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 ना भूले ना भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना